یہاں 3 پوائنٹ ہم دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں یہاں منفرجہ زاویہ لکھا ہوا ہے یعنی کہ آبٹیوس اینگل. تو ہمیں ان 3 پوائنٹ کو جوڑنا ہے اس طریقے سے کہ ہم ایک منفرجہ زاویہ بنا دیں. بھئی ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی اینگل بنانا ہوتا ہے، کوئی زاویہ بنانا ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بھئی وہ کوئی 2 لائنوں کے درمیان بنتا ہے. اب وہ 2 لائن جو بنتی ہیں وہ 3 پوائنٹ کے ذریعے بنتی ہیں. تو ایک آپ کا یہ پوائنٹ ہوتا ہے، ایک یہ پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک یہ پوائنٹ ہوتا ہے. تو یہ 3 پوائنٹ کے ذریعے ہم نے یہ زاویہ بنایا. اب ادھر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ سے جوڑ لیتے ہیں تو یہ ایسے بن جائے گا، اور پھر اس کے بعد ہم اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ سے جوڑ لیتے ہیں تو اب ہمارے پاس یہاں یہ زاویہ بن رہا ہے. لیکن کیا یہ زاویہ منفرجہ لگ رہا ہے؟ کیا اس کی مقدار 90 سے بڑی لگ رہی ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ 90 ڈگری جو ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے، کچھ ایسا. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ منہ تو زیادہ کھلا ہوا ہے اور یہ اس سے کم ہے. اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ابھی منفرجہ زاویہ نہیں بن رہا ہے. منفرجہ زاویہ کے لیے اگر ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم پہلے اس کو اس سے جوڑتے ہیں، اب ہم اس کو اس سے جوڑتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کتنا بڑا زاویہ بن رہا ہے. یہ کچھ اتنا بڑا زاویہ ہے. اب یہ ہمیں 90 سے بڑا لگ رہا ہے. اسی کے آگے اگر ہم دکھا دیں، آپ کو یہیں پہ کہیں دکھا دیں، تو 90 اگر یہاں اس کے مطابق ہوتا تو وہ کچھ اس طرح کا ہوتا. تو یہ اور یہ صاف واضح ہے کہ یہ بڑا ہے، 90 سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں اگلی مثال پہ. اب ہمیں ان 3 پوائنٹ کے درمیان قائمہ زاویہ دکھانے یعنی کہ رائٹ اینگل. تو پھر سے ہم وہی کریں گے کہ ہم کوئی 2 پوائنٹ جوڑ دیتے ہیں. ایسے ہم نے جوڑ دیا. اب ہم اس کو جوڑ دیتے ہیں. قائمہ زاویہ ہم سمجھ چکے ہیں کیا ہے، اور یہاں جو ہے یہ کچھ چھوٹا لگ رہا ہے، لہٰذا یہ تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک اسی طرح اگر ہم اس کو اس سے جوڑیں اور پھر ہم اس پوائنٹ کو اس سے جوڑیں تو یہاں پہ بھی یہ قائمہ زاویہ نہیں بن رہا. تو اب ہمارے پاس ایک ہی صورت رہ گئی کہ یہاں ہم اس کو اس پوائنٹ سے جوڑیں اور پھر یہاں ان دونوں کو ہم جوڑ دیں. تو اب اگر ہم اپنی گردن کو ذرا دائیں جانب جھکا کر دیکھیں تو یہ کچھ قائمہ زاویہ لگ رہا ہے. یہ 90 ڈگری کے برابر لگ رہا ہے. یہ بھی ہو گیا. اب جانے سے پہلے ایک اور مثال کر لیتے ہیں. یہاں ہمیں پوائنٹ اے دیا ہوا ہے اور ہمیں ہادہ زاویہ بنانا ہے. تو اس پوائنٹ اے کی خاصیت یہ ہے کہ ہمیں اس پوائنٹ اے کو اس زاویہ اس اینگل کی چوٹی رکھنا ہے، ورٹیکس رکھنا ہے. تو جو بھی اینگل زاویہ بنے گا وہ اس پوائنٹ پہ بنے گا. تو ہم دیکھ لیتے کیا کیا بن سکتا ہے بھائی. تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے کہ بھائی اگر ہم اس پوائنٹ کو اے سے جوڑیں تو ہمارے پاس ایک طرف یہ زاویہ بن سکتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 90 سے کم دکھ رہا ہے. یہ اتنا منہ نہیں کھلا ہوا جتنا 90 کا کھلا ہوتا. 90 کا کھلا ہوتا تو کچھ یہاں سے بن رہا ہوتا. خیر ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا ہمارے پاس زاویہ کیا بن سکتا ہے اگر ہم ان 2 پوائنٹ کو آپس میں دیکھ لیں. تو ایک طرف ہم اس کو ایسے جوڑ لیں گے اور پھر دوسرا یہ بن جائے گا. یہ بھی ہمارے سامنے جو ہے ایک ہادہ زاویہ بن رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ 90 سے یہ چھوٹا ہے اور یہ دکھنے میں صاف پتہ چل جاتا ہے. میرے خیال سے ہادہ زاویہ اور قائمہ زاویہ پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے، اور جب آپ ان دونوں کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر آپ منفرجہ زاویہ بھی آرام سے پہچان لیتے ہیں. منہ کھلا کتنا ہونا چاہیے اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں. یہاں پہ یہ قائمہ زاویہ جو ہوتا وہ کچھ اتنا بن رہا ہوتا، تو یہ اس سے کم ہے، لہٰذا یہ بھی ایسے ہادہ زاویہ بن سکتا ہے. اب ہمارے پاس تیسری صورت یہ آتی ہے کہ ہم اس اے کے ساتھ یہ اس پوائنٹ اور اس پوائنٹ کو جوڑ لیتے. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی بڑا ہمارے پاس زاویہ بن رہا ہے، کافی بڑا اینگل ہے. تو اگر ہم اسی سمت کے حساب سے دیکھیں تو ہمارے پاس قائمہ زاویہ کچھ ایسا بنتا ہے یہاں پہ.
اور یہ جو ہمارے پاس بڑا زاویہ یہ اس سے پیچھے تک جا رہا ہے، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک جا رہا ہے، اس سے آگے تک جا رہا ہے، لہٰذا اس کی مقدار 90 ڈگری سے زیادہ ہوگی اور یہ ہو جائے گا منفرجہ زاویہ۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہادہ زاویہ، تو ہمارے پاس اسی وجہ سے پہلی دو جو ہم نے بنائے صرف وہی ہادہ زاویہ تھے، اور اس کے ساتھ ہم اس ویڈیو کے اختتام پہ بھی آ گئے۔